السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں اردو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی مظفر چودھری صاحب۔ آپ مظفر صاحب کو جانتے ہیں، اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی زبردست قسم کا ہے ان کا، اور اس پہ ہم اکثر ان کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو ہم دیکھا کرتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا جی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ مظفر، کیونکہ آپ کافی بزی رہتے ہیں، بزی شیڈیول سے آپ نے ٹائم نکالا، لیکن آج ہم بات کرنا چاہیں گے، ظاہر ہے پاکستان کی ہی بات کریں گے زیادہ تر ہم، خیر پاکستان کی ہی کر رہے ہوتے ہیں، خیر وہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی نیوز ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم پاکستان سے نکل نہیں پا رہے۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کچھ اور بھی خبریں لے آئیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرین ہائی جیک ہوئی، اس کے بعد پھر اٹیکس چلتے رہے، پشاور میں بھی جو مفتی صاحب تھے ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، مفتی منیر کے اوپر، اور اسی طریقے سے آج بھی صبح سے بلوچستان اور کئی جگہ کے اوپر اٹیکس چل رہے ہیں۔ پاکستان ایک زمانے میں اٹیک فیس کیا کرتا تھا، اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ہوا کرتی تھی، پھر کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے ایک بار پھر کوئی ایسی صحیح پالیسی بنائی جائے گی جس سے کہ یہ جو ناراض لوگ ہیں، میں تو ان کو ناراض بلوچ ہی کہہ سکتی ہوں، یا ناراض کے پی کے والے بھی ہیں، ویسے تو سارا پاکستانی ناراض ہے، لیکن یہ جس قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں ڈیفینیٹلی دونوں طرف کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جو کہ صحیح نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پالیسی میں چینجز لائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جتنا نقصان ہو رہا ہے نا اس پہ بہت ہی دکھ کا اظہار ہے کہ کسی کی بھی جان جائے، خواہ وہ کوئی آرمی سے اس کا تعلق ہے، خواہ وہ دوسرے عام سویلین لوگ ہیں، یا جو باقی بھی جو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کوئی کسی کا بھائی ہے۔ تو یہ افسوس کا اظہار ہے، دکھ بھری ایک یہ سمجھے کہ ایک مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم نہیں چل رہی ہو، کہ جی پہلے وہ ایک ٹرین اغوا ہو گئی، اس کے اندر سے لوگوں کو نکالا گیا، مارا گیا، اس کے بعد میں پھر وہ دھماکے شروع ہو گئے کوئٹہ کے اندر، آج نوشکی کے اندر پھر وہ ایک اٹیک، بہت بڑا اٹیک ہوا، لیکن اس کی ابھی ڈیٹیل جو ہے ہم تک صحیح طریقے میں نہیں پہنچ رہی۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک دن کے اندر میرے خیال میں کوئی 10 سے 15 جو اٹیک ہوئے۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک فلم چل رہی ہے، اور اس کے ہی پارٹس ہیں یہ سارے کے سارے، اور دکھ بھری ایک ہوتا نا کہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں کہیں سے، کسی بھی جگہ سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی، اور نہ کوئی امید ہے کہ اچھی خبر آگے آئے گی۔ ایک آپریشن بھی لانچ کر دیا گیا ہے آج سے، میرے خیال میں آپریشن بدر کے نام سے، پاکستان آرمی کی طرف سے خیبر پختونخوا کے اندر سے، اس کے اندر سے بھی جانے جائیں گی، دونوں طرف سے جانے جائیں گی، ادھر سے بھی لوگ مارے جائیں گے، ادھر سے وہ بھی اٹیک کریں گے، آگے سے یہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ لیکن کوئی واضح پالیسی جو ہے مجھے اس پہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی، کہ ہوتا نہ چلے یہ تو آپ جی کچھ لوگوں کو مار دیں گے یا کیا، ان لوگوں کو ٹیبل پر کون لے کے آئے گا؟ بلوچ جو ناراض بلوچ ہیں ان کو مذاکرات کی میز پہ کون لے کے آئے گا؟ جو لوگ یہ اہلیت رکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر عبد المالک ہے، یا اس طرح کے اختر مینگل ہے، محسن دراوڑ ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ کارنر کیا ہوا ہے، ان کے خلاف آپ نے مقدمات بنا رکھے، کیسز بنا رکھے، اور ان کو بالکل آپ نے یہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر امن لا سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ناراض جو لوگ ہیں، جو خواہ وہ پہاڑوں کے اوپر جو بلوچ چلے گئے ہیں، یا ادھر اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بات کی جائے میرے خیال میں تو وہ بھی کچھ بہتر صورتحال نکل سکتی ہے۔ لیکن اب پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ کی، وہ میرے خیال میں وہ زیرو ٹالرنس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اب جو بھی اس طرح کی کوئی کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ اس کو مار دیا جائے۔ کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ؟ کتنے بلوچوں کو ماریں گے؟ کتنے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ماریں گے؟ اور ان کے جو ہمدرد ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب مہرنگ بلوچ ایک جلسہ کرتی ہے تو کوئٹہ کی ساری جو سڑکیں ہیں ان لوگوں سے بھر جاتی ہیں۔ ان سب لوگوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہیں؟ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بی ایل اے والے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں، وہ صرف ان کی ہمدردیاں لے رہے ہوں، لیکن جب آپ ان سب کو ایک ہی
صف میں کھڑا کر دیں گے جب یہ بولیں گے کہ جی یہ سارے کے سارے لوگ یہ غدار ہے. مہرنگ بلوچ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہے. اب مہرنگ بلوچ کے ساتھ کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے بلوچستان کے اندر, آپ سب کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے, کیا کریں گے ان لوگوں کا؟ آخر کوئی نہ کوئی تو حل نکالا. یا تو آپ مار دیں گے, کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ 10 کو ماریں گے, 20 کو ماریں گے, 50 کو ماریں گے, لاکھوں لوگوں کو تو نہیں مار سکتے. اس کا حل یہی ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کو ٹیبل پر لانا چاہیے, ان کے مطالبات سنیں, وہ کہتے کیا ہیں, ان کے مطالبات کیا ہیں. کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن, کسی کا باپ غائب ہے, کسی کا بیٹا غائب ہے, کسی کا بھائی غائب ہے. ان کی بات تو سنیں, ان سے پوچھے تو صحیح تمہارا درد کیا ہے, تمہارا دکھ کیا ہے. تو آپ تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں. مہرنگ بلوچ کتنے دن اسلام آباد میں یہاں پر بیٹھی رہی, کون گیا اس کی بات سننے؟ کوئی آپ بتا دیں, کوئی ہمارا پرائم منسٹر, کوئی ہمارا پریزیڈنٹ, کوئی منسٹر یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار کوئی بھی گیا ہو جس نے جا کر اس سے بات کی ہو, اس کی بات سنی ہو؟ تو آپ اگر کسی کو ایسے ایک سائڈ پہ اگنور کرتے جائیں گے, اس کی بات بھی نہیں سنیں گے, اس کو دباتے جائیں گے, کتنے دن تک آپ دبا لیں گے, کب تک دبا لیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں بالکل یہاں پر بی ایل اے کی سپورٹ نہیں کر رہا. بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ میں کڑی سے کڑا ان کے ساتھ سخت سلوک کرنا چاہیے, ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کی وجہ سے بی ایل اے اب فائدہ اٹھا رہی ہے, کم از کم ان کو تو آپ بی ایل اے کے ساتھ یا دوسرے جو ایسے لوگ ان کے ساتھ نہ ملائیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولیں, اور ان کی جو پریشانیاں ہیں, ان کے جو دکھ ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ سننے بھی چاہیے, اور ان میں جو قابل عمل مطالبات ہیں وہ پورے بھی ہونے چاہیے. ورنہ ایک ایک کر کے ہم نے پہلے دیکھے 71 میں کیا ہوا تھا, یہی کچھ ہوا تھا نا, کہ بھٹو صاحب نے بولا تھا کہ جی ادھر تم اور ادھر ہم. تو سیم سچویشن اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ چند جو ڈمی سردار ہیں ان کو لا کر آپ نے حکومت بنا دی ہے. آپ جو اصل میں وہاں کے جو لوگ ہیں, جن کی عوام تک رسائی ہے, جن کو لوگ وہاں پر پسند کرتے ہیں, جن کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہ ان کو آپ پوچھ نہیں رہے, ان سے بات نہیں کر پا رہے. تو کب تک ایسے چلے گا؟ 71 میں ہم نے یہ خمیازہ بھگتا ہے, ہمارے ٹکڑے ہوئے. اب ہم پاکستان مزید اس طرح کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. یہ اب ہمیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی بنانی چاہیے, ورنہ جو ہے وہ حالات بہت سنگین ہیں, بہت خراب ہیں. اگر ہمیں آج یہاں پر بیٹھے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور بندوق ہی سب مسائل کا حل نہیں ہوتی. تو بندوق اگر دیکھیں انہوں نے بندوق اٹھائی, اس کے جواب میں ہم بھی بندوق اٹھا لیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے, آگے بہتری نظر نہیں آ رہی مجھے. دیکھیں مظفر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہے جب لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, اور جو ہمارے بھی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, فیملی ہے ان کی, اور وہ ان لوگوں میں بہرحال شامل نہیں ہے جن کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان سے اوپر کے لوگ ہیں, اور جو کرپشن کیسز یا جو کچھ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ لانا لے جانا, وہ یہ لوگ نہیں ہوتے. ان سے یقیناً سب کو ہی ہمدردی ہے. لیکن آج میں دیکھ رہی تھی, میں ایک ٹی وی چینل پہ گئی, ایک اور جگہ بھی میں نے دیکھا, تو ہمارے جو پاکستانی پینلسٹ ہیں وہ ان میں سے کہہ رہے تھے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ نہیں کر سکتے, کیونکہ بی ایل اے جو ہے وہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے. میں مانتی ہوں وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ہے وہ ٹیرر آرگنائزیشن اس کو کہا گیا ہے اور ڈکلیئر کیا گیا, لیکن وہ تو حافظ سعید کو بھی کیا گیا ہے, وہ تو کئی اور دوسری آرگنائزیشن کو بھی کیا گیا ہے. تو کیا بات نہ کرنا ہی حل ہوگا؟ وہ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ چلی ہے, سال سے زیادہ تباہ کر دیا ایک دوسرے کو دونوں نے. لیکن بات تو پھر وہی ہو گئی کہ جب تک آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے آپ اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے, یعنی جو بھی ایشو ہے ان دونوں کنٹریز کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلاگ ہی ایک واحد طریقہ ہے, انہیں کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں لانی چاہیے؟ آپ نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام لیا, میں خود بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کی. ان سے بات کی جائے, ان کے جیسے دوسرے لوگوں سے بات کی جائے جو سیپریٹسٹ نہیں ہیں, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ سالو کیجئے. بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ بلوچستان کے لوگ اپنے جینے کا حق مانگ رہے ہیں. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جو فورن منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے گورنمنٹ کو جو جائے
اور بی ایل اے کے لوگوں کو بھی بٹھائے اور باقی لوگوں کو بھی بٹھائے, اور جو ان کے ایشوز ہیں سارے نہ صحیح لیکن کچھ تو ان کے مطالبات مانے جائیں. اصل میں یہ بلوچوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی حکمران آتا ہے, جو بھی سی ایم بنتا ہے نا, وہ پہلے اس کی باتیں اور ہوتی ہے, جب وہ سی ایم بنتا ہے اس کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ بجائے یہ کہ وہ بلوچوں کی بات کرے, وہ پھر اپنی بات کرتا ہے, اپنی پراپرٹی, اپنی انکم بڑھانے کے اوپر بات کرتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ان کی. ابھی یہ دیکھیں بگٹی صاحب ہے, سرفراز بگٹی صاحب ہے, یا باقی جو لیڈران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کدھر بات جا رہی ہے, کدھر مسائل جا رہے ہیں, لیکن کوئی ان کو توجہ نہیں. میں وہی کہوں گا کہ اس وقت جو سارے کی سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے, اس میں اختر مینگل صاحب ہیں, عبد المالک ہیں, یہ ہو گئے بگٹی والے ہو گئے سارے, ان سب کو ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے, اپنی اپنی ایگو کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے جو مسئلوں کو حل کی طرف لے کے, ان میں ماہرنگ بلوچ کو بھی بٹھائیں ساتھ میں, تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کہ اگر یہ کسی سے کچھ بات پوچھ لیں گے, ان سے ان کے مسئلے پوچھ لیں گے. اب یہ دیکھیں جس کا کوئی باپ کافی سالوں سے غائب ہو, کسی کا بیٹا غائب ہے, کسی کا بھائی غائب ہے, تو وہ اس کا درد اگر آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, کم سے کم اس کا درد تو سن لیں, اسے پوچھ تو لے کہ کیا ہوا کیا تمہارے ساتھ, اور اس کے سر پہ ایک شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیں, تو اس سے کافی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی ان لوگوں سے, ہم نے تو صرف یہ ہے کہ ہم نے جیسے وہ کر رہے ویسے وہ کر رہے, تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ, میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ اس کو ایک ماں کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, کہ ماں کے لیے جو اگر کوئی بچہ بگڑ بھی جاتا ہے نا, تو وہ اس کی شفقت ختم نہیں ہوتی, اس کا پیار ختم نہیں ہوتا, وہ اتنا ہی پیار اس بچے سے کرتی ہے جتنا پیار ایک شریف اور جو صحیح طریقے سے وہ جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, یا ایک بچہ جو لائن سے ہٹ گیا تو وہ اتنا پیار ہی اس سے کرتی ہے. تو لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہے ان لوگوں سے, کہ جو کچھ ناراض ہے یا جنہوں نے کوئی ہتھیار اٹھا رکھے, تو ان کی وجہ سے بی ایل اے کو موقع ملا ہے. دیکھیں بی ایل اے کے لوگ اس پہ ضرور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو کچھ باہر سے لوگ استعمال کر رہے ہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کی ترقی یا بلوچستان کی ترقی یا جو سی پیک والی چیزیں ہیں, وہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کو وہ ترقی نہیں بھا رہی, لیکن آپ ایک موقع میسر کر رہے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کے اوپر اٹیک کرنے کا, ان ساری چیزوں کے اوپر بڑھاوا دینے کا. تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کو کوئی موقع نہ دیں, وہاں پر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ. اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوئی گیس جو ہے وہ سوئی کے مقام سے نکلتی ہے اور سوئی کو نہیں مل رہی, تو اس میں کیا غلط بات کر رہے ہیں وہ؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے منرل جو ہیں وہ بلوچستان سے نکل رہے ہیں اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہا, تو کیا وہ غلط بات کر رہے ہیں؟ تو ان کی باتیں تو ساری جائز ہیں. تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے وہ پنجاب آ رہے ہیں, اپنا علاج کروانے کے لیے وہ سارے کے سارے لوگ پنجاب آ رہے ہیں. نہ وہاں پر کچھ روڈ ہے, نہ کوئی بلڈنگز ہیں, نہ کوئی ہاسپٹلز ہیں, نہ کوئی کالجز ہیں, تو کیا پھر وہ کیا کرے؟ پینے کا پانی تک نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر وہ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کریں تو آپ ڈیمانڈ ان کی پوری کریں. اگر آپ یہ ساری ان کی ڈیمانڈ پوری کریں, اس کے باوجود وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں یا وہ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں, تب ہم کہیں گے کہ وہ لوگ غلط ہیں. اگر وہ یہ ساری چیزیں آپ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے اور وہ اس چیز کو وہ لے کر وہ احتجاج کرتے ہیں یا وہ کچھ چیزیں کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان کو موقع نہ دیں. تو یہ وہ خود یہاں پر, میں کئی ایسے بلوچ اسٹوڈنٹ ان کو جانتا ہوں کہ جب وہ پنجاب میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب پنجاب کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے کہ یہ آپ کے یہاں پر اتنی پیاری سڑکیں ہیں, آپ کے اچھے ہاسپٹلز ہیں, اچھی یونیورسٹیز ہیں, اور اس طرح کی ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو آپ موقع دے رہے ہیں ان کو کہ وہ بات بھی کریں اور وہ ان کے پاس کوئی چیز ہو کہ وہ کل کو کہہ سکے یہ دیکھیں جی کہ ہمارے حصہ تو سارا پنجاب کا. حالانکہ ایسی بات نہیں, 18ویں ترمیم کے بعد میں ہر صوبے کو اس کے برابر کے حقوق مل رہے ہیں, ان کو برابر کا فنڈ دیا جا رہا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ جن لوگوں کو آپ ایک ڈمی لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں کسی کی جگہ پہ اوپر, وہ پھر وہ وہاں پر نہ تو عوام کو کچھ چیز ڈیلیور کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی احساس ہوتا ہے عوام کی پریشانی کا اور دکھ درد کا. اور یہی
اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہی جو باقی صوبے جو ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی یہی چیز ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ ساری چیزوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، اور لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اب بات کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے۔ بالکل ایسا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظفر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک الزامات لگائے جاتے ہیں، ایلیگیشنز لگ رہی ہیں افغانستان کے اوپر بھی اور بھارت کے اوپر بھی، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ جو کچھ بی ایل اے یا دوسرے لوگ جو لوگوں کے اوپر اٹیک چل رہا ہے اس میں یہ لوگ انوالو ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی پراپر طریقے سے ثبوت سامنے رکھنے چاہیے؟ صرف ایلیگیشن لگانے سے تو کچھ ہوگا نہیں، نہ تو گلف کنٹریز نہ ہی کوئی اور کنٹری جو ہے یورپ یا امریکہ وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، بار بار پاکستان اٹھتا ہے یہی بات کرتا ہے۔ تو بھائی آپ اگر اتنے شیور ہیں کہ ہاں بھارت یا افغانستان کچھ کر رہا ہے تو آپ ثبوت پیش کریں اور بتائیں دنیا کو کہ جی بڑا غلط ہو رہا ہے۔ لیکن صرف الزامات لگانے سے ایک ایسی کنٹری جس کے ساتھ اس وقت ہماری دوستی ہونی چاہیے، ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے، میں بھارت کی بات کر رہی ہوں خاص طور پہ، تو اس کے ساتھ ہم مزید بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان ٹینشنز کو کم کیا جائے جس کی وجہ سے ہم بھی سفر کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ہم ہی سفر کر رہے ہیں بیسیکلی، کیونکہ بھارت کو ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں اور ہم بڑے شیور ہیں ہاں بھائی انہوں نے ایسا کر دیا، ثبوت تو ہم کوئی نہیں دے رہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جس دن یہ ٹرین والا واقعہ ہوا اس کے بعد میں ہمارے جو مختلف جو ذرائع ہیں انہوں نے افغانستان کا نام پہلے لینا شروع کیا کہ جی افغانستان کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں تھے، اور وہاں پر ان کو ڈائریکشن ملتی تھی، اور یہ اسی طریقے سے جیسے جیسے فون کے اوپر وہ بات کرتے تھے وہ پھر وہ اپنا اگلا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ کرتے، یہ جو بی ایل اے کے لوگ تھے۔ لیکن جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا اس کے بعد میں افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کا نام بھی ہم نے سنا، ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بھی نام لیا، اور اس کے بعد ہمارے جو مختلف منسٹرز ہیں انہوں نے بھی افغانستان سے زیادہ انڈیا کو یہاں پر بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی انڈیا نہیں چاہتا کہ یہ ہمارے بلوچستان کے اندر ایسے ہو، یہ ہو وہ ہے، اور خاص طور پر انہوں نے انڈین میڈیا کو ساتھ میں ٹارگٹ کیا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو بہت بڑھاوا دے رہا ہے۔ دیکھیں افغانستان کی جہاں تک بات ہے نا، تو افغانستان کا تو میرے خیال میں سب شیور ہے کہ کیونکہ وہاں پر جو ثبوت اس طرح کے ہیں کہ جو ویپن یہ دہشت گرد یوز کر رہے ہیں وہ وہی ویپن ہے کہ جو امریکن فورسز وہاں پر چھوڑ کے گئی ہیں، وہی ویپن یہ یوز ہوئے۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے پیچھے افغانستان کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہے۔ اور دوسرا جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد جب سے ہوا ہے تب سے ان سارے کاموں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، دیکھنے میں آئی ہے۔ باقی رہ گئی بات انڈیا کی، دیکھیں انڈیا کی جب تک ہمارے پاس کوئی سالڈ پروف نہ ہو تو میرے خیال میں اس طرح کی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مزید ہمارے تعلقات خراب ہوں، یا وہ ان کے ذہن میں اور ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بولیں گے جی چلو اب یہ ان لوگوں نے بدنام تو کر ہی دیا، نام تو لے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ یہ تھوڑا سا یہ کام کر کے بھی دکھایا جائے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے جی ہم اب بی ایل اے کی سپورٹ کریں۔ آج جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں، ایک میں بھی چینل کے اوپر تھا تو وہاں پر انڈین ایک جو گیسٹ تھے انہوں نے یہ بات کی کہ جی بی ایل اے کیونکہ ہمارے دشمن کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان ہمارا دشمن ہے اور بی ایل اے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، بی ایل اے کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس میں انڈیا ملوث ہے یا انڈیا کے کہنے پر بی ایل اے اٹیک کر رہا ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہ ہو تو ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال افغانستان کے ساتھ تو جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کی جس طرح حمایت کر رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بی ایل اے کو بھی کچھ سپورٹ وہاں سے ضرور ہوگی۔ اور یہ ایک دیکھیں ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب آپ کا گوادر پورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا، اس کے اندر بہت اچھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورٹ اس طرح کے کہ اینڈ تک وہ جو بڑے شپ ہیں وہ آ کر وہ وہاں پر جو ہے وہ رک سکتے ہیں، اتنا وہ ہمارا جو ہے وہ ایک بحری جو ہے وہ جگہ ہے۔ اس کا افیکٹ کہیں نہ کہیں ایران کو بھی ہو رہا ہے اور اس کا دبئی کو بھی ہو رہا ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ یہ لوگ اس میں انوالو نہیں، ایران بھی انوالو نہیں ہے اس میں، دبئی بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے ہر کنٹری کا وہ اس کو اپنے آگے ضرور رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بی ایل اے کو
دبئی فنڈنگ کر رہی ہے یا ایران کر رہا ہے, لیکن آخر کسی نہ کسی کی اس کو سپورٹ تو ہے. جیسے افغانستان کی اس کو سپورٹ ضرور ہے. تو اگر ہمارے ریلیشن افغانستان سے اچھے ہوں تو وہ بھی سپورٹ نہ کرے, اگر ایران کے ساتھ اچھے ہوں تو وہ بھی نہ سپورٹ کرے. تو ہمارے ریلیشن تو کسی کے ساتھ اچھے, کسی بھی ہمسائے کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے نہیں. انڈیا تو ویسے ہی ہم وہ کہتے ہیں نا جماندرو ہمارا دشمن انہوں نے بنا دیا, کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک تمہارا دشمن یہاں پر بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, ہم یہ نفرتیں یہ جو ساری, تو تب تک یہ ایسے ہی ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا. ایسے ہی جو ہے وہ بی ایل اے بھی بنے گی, پھر ٹی ٹی پی تو دیکھیں ہم نے خود بنائی تھی, جیسے بھی بنایا جو بھی ہوا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے. تو پالیسی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک جو ملک ہوتا ہے, کنٹری ہوتی ہے, اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس پالیسی کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی کوئی پالیسی مجھے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پالیسی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس میں دیکھا جائے کہ اس کو ہم ویژن تو بنا لیتے ہیں, یہ ویژن 2050 یا 47 آپ نے ویژن تو بنا دیا, لیکن اس کے اندر پالیسیز کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے جو اب دیکھیں جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے, جو فوج ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے بنی ہے, وہ خود محفوظ نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر کیا محفوظ رہنا ہے. سب سے جو بڑی بات ہے, جس دن بے خوف و خطر ہمارے فوجی پورے ملک میں پھریں گے نا, تو اس دن ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم پورا ملک جو ہے پورا امن ہے. ابھی تو یہ بیچارے خود بنکر لگا کر بیٹھتے ہیں, کبھی کہیں پر ہوتا ہے کبھی کہیں پر ہوتا ہے. تو مختلف مسائل ہیں, مختلف پریشانیاں ہیں, لیکن کوئی حل نہیں نظر آ رہا کہ اب سمجھ سے باہر ہے. میں خود کنفیوز ہوں کہ اب کہاں سے شروع کریں. اتنے مسئلے ہیں اس ملک کے اندر, اتنے پرابلمز ہیں. آپ معاشرت کی بات کریں, آپ اکانومی کی بات کریں, آپ سیکیورٹی کی بات کریں, آپ ہمسایوں ممالک سے ریلیشن کی بات کریں, کہاں کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو اس وقت شہباز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں وہ اس کو حل کر لیں گے, یا ہمارا کوئی بھی منسٹر جو ہے فارن منسٹر یا ہمارا انٹیریئر منسٹر یا ڈیفنس منسٹر, ان کے اندر کوئی اتنی قابلیت ہے یا ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ان سارے مسئلوں کو حل کر لیں گے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. میں تو بہت ہی یقین مانے کہ پریشان ہوں کہ کیا بنے گا اس ملک کا. بالکل آپ ٹھیک کریں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پہ انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ ہمیں کافی صاف دکھائی دیتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا اٹیک ٹرین کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. تو میرے خیال ہے انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اس کو مان جانا چاہیے. اس سے پہلے اے پی ایس اسکول میں جب اٹیک ہوا تھا وہ بھی ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو لوگ ہیں یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کو مانتی ہی نہیں. اور جب اگر آپ کسی دوسرے کی تکلیف کے اوپر لڈیاں ڈالیں گے, بھنگڑے ڈالیں گے, جیسے میں خالستان کی بات کر رہی ہوں, پاکستان کو اپنے آپ کو سلسلے سے الگ رکھنا چاہیے. خالستان والے جانے یا خالستان کو پروموٹ کرنے والے یا سپورٹ کرنے والے جانے اور بھارت جانے, لیکن جب پاکستان ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو یا ہمارے پولیٹیشنز کو جو خالستان کا نہ صرف یہ کہ کھلم کھلا نعرے لگاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہاں جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر بھارت اٹھ کر بلوچستان کو کہنا شروع کر دے تو میرے خیال ہے ہمیں برا نہیں منانا چاہیے, کیونکہ آپ جو کریں گے آپ کے ساتھ دوسرا بھی وہی کرے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں دونوں ملکوں کے میڈیا کا میں سمجھتا ہوں. انڈین میڈیا بھی دیکھ لے کیا کر رہا ہے اس وقت. وہ اس کے ایک اگر چینل ہے تو اس کے اگر 5 یا 10 ویڈیو لائیو ہے تو ساری کی ساری پاکستان کے اوپر ہیں. بی ایل اٹیک آن پاکستان, خیبر پختونخوا میں اٹیک پاکستان آرمی کا, اور اسی طرح کی ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری. اور یہی کام جب خالستان کے اندر کوئی وہ کام ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا اٹھا کے کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں ملکوں کا جو میڈیا ہے اس کو اس طرح کی رپورٹنگ سے میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنی ٹی آر پی کے لیے, اپنے ویوز کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے؟ افیکٹ جو عام جی سوری آپ کی بات کرتی ہوں مظفر صاحب, صرف میڈیا کی بات نہیں, میڈیا کا کام تو رپورٹ دینا ہے. اگر انڈین میڈیا رپورٹ دے رہا تھا یا دے رہا ہے تو آپ کے یہاں وہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں نا, تو وہ دے رہا ہے. وہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ رپورٹ کر رہا ہے, یا ہمارا میڈیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میں سپورٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہمارے پولیٹیشینز یا ہمارے کوئی اینالسٹ یا کوئی پاکستان سے اٹھ کر جو قسم کے ہم خالستان کے اوپر اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں,
کہ ہاں جی ہم بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جہاں کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہو کینیڈا میں یا کہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت صحیح ہو رہا ہے, وہ پنو شنو کیا ہے اس کو بھی ہم بڑا ایک ہیرو بنا کے ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جواب میں پھر بھارت کے لوگ کیا کریں گے, وہی والی بات ہے کہ بیٹھے رہیں گے کیا. تو وہ بھی ظاہر ہے, وہ پھر بلوچستان, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, تو ہمارا ویک پوائنٹ بلوچستان ہے تو وہ بلوچستان پہ شروع ہو جاتے ہیں. میں اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ دونوں کو الگ الگ رہنا چاہیے, ان کی تکلیف پہ, ان کی پرابلم پہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے, اور انہیں بھی ہماری طرف دیکھنا چاہیے کہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں, تو وہ بھی یہ نہ بولیں بار بار کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم علیحدہ کرا دیں گے, ہم 4 ٹکڑے کر دیں گے, یہ سب انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ دیکھیں اگر آپ کا ہمسایہ تکلیف کے اندر ہے, پریشانی کے اندر ہے, اور آپ اس کے اوپر خوشی منائیں گے, خواہ وہ انڈیا کے اندر کوئی ایسا کام ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے وہاں پر, دیکھیں جیسے راجوڑی کے اندر ہم نے دیکھا اٹیک ہوا تھا, یا اور کشمیر کے اندر وہاں پر اٹیک ہوتے ہیں, تو ہمارا میڈیا بھی کوئی کم اس پہ اوپر کام نہیں کرتا, یہ بھی جلدی کے اوپر تیل پھینکنے والا کام کرتا اور خوشیاں مناتا کہ دیکھیں جی وہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ غلط بات ہے, اس طرح کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پولیٹیشین کو بھی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹس کرنا یا خالصتان کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہمارے لیے. اگر ہم دوسروں کو توڑنے کی کوشش کریں گے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو وہ الٹیمیٹلی پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. اور ہمارے تو مسائل میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ مسائل ہیں. ہمارا تو پورے کے پورے 2 صوبے اس وقت جل رہے ہیں, جہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ بجھنے میں ابھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے آج جوائن کیا, ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کی کسی پریشانی کے اوپر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے, اس سے ہمدردی نہیں کر سکتے, تو کم از کم خوشی کا اظہار نہ کریں, بالکل خاموشی اختیار کر لیں جیسے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں دونوں طرف ہی کہہ رہی ہوں, بلوچستان کے اوپر بھارت کو پارٹی نہیں کرنی چاہیے, اور خالصتان کے اوپر پاکستان کو اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس اور جو باتیں کی جاتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کی کنٹری کا کوئی حصہ علیحدہ ہو جائے. یہ درد یا یہ تکلیف پاکستان اور بھارت دونوں ہی بھگت چکے ہیں. پاکستان بننے کی صورت میں جب بھارت سے علیحدہ ہوئے, اور اس کے بعد جب بنگلہ دیش بنا, تو وہی تکلیف پاکستان نے بھی دیکھی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے, ہم فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.